السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ایک اور شو کاز نوٹس، جو ان کا دوسرا شو کاز نوٹس سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو جاری کیا تھا، وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست بھی، جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خط بھی منظر عام پہ آیا ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں جو 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو آرٹیکل 184(3) کے تحت کیسز کے حوالے سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا وہ کیسز قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کو بھی یہ خط لکھا ہے جسٹس مظاہر نقوی نے، اور یہ کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت اب 14 دنوں کے اندر اندر یہ مینڈیٹری ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی جو پٹیشن ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس لیے یہ درخواست کی گئی ہے، یہ استدعا کی گئی ہے کہ میری پٹیشن کو جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے فکس کیا جائے۔ جو پٹیشن سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اس میں یہ کیس اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، یہ ایک موقف اپنایا گیا ہے کہ اس وقت کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی، اس کے جو ہے وہ رابطے رہے ہیں، جو کمپلیننٹس ہیں پاکستان بار کونسل یا دیگر بار کونسلز یا بار ایسوسیشنز جو ہیں، ان کے ساتھ وہ رابطوں میں رہے ہیں۔ اس کے لیے اب وہ کیا ایویڈنسز دیتے ہیں، صرف اخباری خبروں کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، کیا وہ قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو 10 شکایات جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی ہیں، ان 10 شکایات کا جواب دیا ہے جسٹس مظاہر نقوی نے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جواب میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور وہ انٹرسٹنگ چیز جناب یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے صرف 1 سال میں اسلام آباد میں 3 سرکاری پلاٹس لیے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو ذرا ٹائم لائن بتاؤں تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کس طرح سے یہ پلاٹ لیے گئے۔ 14/9/2022 کو، پھر 6/8/2022 کو، اور 7/8/2021 کو۔ تو یہ 7 اگست 2021 سے لے کر 14 ستمبر 2022 تک جو ہے، یہ 3 پلاٹ جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پھر اس کے بعد کارپوریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو امپلائیز کی ہے، وہاں پہ یہ آفرز کیے گئے، اور یہ 3 پلاٹس جناب انہوں نے لیے ہیں۔ اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پلاٹ ہے، وہ جب ان کو ملا اس وقت صدر سپریم کورٹ بار جو ہیں وہ عابد زبیری صاحب تھے۔ بہرحال یہ 3 پلاٹس ہے انہوں نے لیے۔ اس کے اوپر بھی کوئی سوال، جو الزام تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے یہ 3 پلاٹس جو ہے وہ اس طرح سے حاصل کیے، ان کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کیا اس جواب کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ بہت اہم ہوگا۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اس ویلاگ میں آپ کو ان 10 الزامات اور پھر اس کا جواب آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے دیا ہے۔ ایک الزام ان کے اوپر یہ تھا، پہلا الزام یہ تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی جو ہے وہ ایسیسیبل ہیں، اور آسانی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اپروچ کیا جا سکتا ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے کیسز لگوائے جا سکتے ہیں اور ریلیف لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اس پہلے الزام کو بے بنیاد قرار دیا، اور یہ کہا کہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، یہ الزام ان مبینہ آڈیوز کی بنیاد پر لگایا گیا جن کی ابھی تک سچائی ثابت نہیں ہو سکی، نہ ہی ابھی تک یہ بتایا گیا کہ یہ آڈیوز جو ہے وہ کس سورس کے تحت حاصل کی گئی۔ ان آڈیوز کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنا، وہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کے اوپر بھی پروسیڈنگ روک دی گئی۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے آلریڈی کچھ کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں پینڈنگ ہے، ان مبینہ آڈیوز کی بنیاد پہ میرے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس نہیں بنایا جا سکتا۔ مبینہ آڈیوز کے ذریعے لگائے گئے الزامات در حقیقت پوری سپریم کورٹ پر فرض جرم عائد کرنے کے مترادف ہیں۔ میں سپریم کورٹ کا ایک جج ہوں، میرے خلاف انتظامی اختیارات نہیں ہیں کہ میں بنچوں کی تشکیل کر سکوں، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر سکوں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے پہلے بینچز کی تشکیل کا جو اختیار تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تھا، اور اس کے بعد اب یہ اختیار جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے غلام محمود ڈوگر کے حوالے سے جو فیصلہ ان کے پاس، جو کیس تھا جو انہوں نے سنا، جس بینچ وہ شامل تھے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس مظاہر نقوی یہ کہتے ہیں جی کہ
کسی قسم کا جو ہے وہ میں نے اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا۔ غلام محمود ڈوگر کیس میں حکم نامے یا تو 3 رکنی بینچ جاری کیے کرتا رہا یا 2 رکنی بینچ کرتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بینچ میں شامل دیگر ججز پر بھی اثر انداز ہوتا رہا ہوں۔ کیا یہ الزامات ان ججز پر بھی لگائے گئے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مجھے ہی نشانہ بنایا گیا۔ غلام محمود ڈوگر کیس سپریم کورٹ میں 28 نومبر 2022 کو سماعت کے لیے مقرر ہوا، جبکہ مبینہ آڈیوز 16 فروری 2023 کو جاری ہوئی۔ ان دونوں معاملات کا آپس میں کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں۔ 90 روز میں عام انتخابات کا معاملہ آئینی خلاف ورزی تھا یا بنیادی انسانی حقوق سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے 2 رکنی بینچ نے معاملہ اسکوت نوٹس لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا۔ دوسرا الزام پھر مظاہر نقوی کے اوپر، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے اوپر یہ تھا کہ میں نے لاہور کینٹ میں 1983.77 مربع گز زمین 10 کروڑ 68 لاکھ 82 ہزار میں چودھری محمد شہباز اور اس کے بیٹے محمد حسن شہباز سے 25 جون 2022 کو خریدی، جبکہ اس زمین کی اصل ویلیو جو ہے وہ 50 کروڑ روپے ہے اور درخواست گزار کے پاس یہ جائیداد خریدنے کے لیے ظاہر شدہ جو آمدن ہے اس کے مطابق وسائل ہی موجود نہیں تھے۔ اس الزام کا جواب جسٹس مظاہر نقوی یہ دے رہے ہیں کہ میں الزام کو مسترد کرتا ہوں۔ کسی بھی جائیداد کی مارکیٹ ویلیو قیاس سرائیوں پر نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ ڈی سی آفس اس کا تعین کرتا ہے۔ میں نے اس جائیداد کی خریداری کے عمل میں تمام ٹیکسز ادا کیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی جائیداد کی قیمت کے تعین کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی کونسل کسی سیل ڈیل یا انکم ٹیکس گوشواروں پر سوال اٹھانے کی مجاز ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے تاحال اس سیل ڈیل پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی کوئی سوال جواب کیا گیا۔ جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے پہ چھان بین کر سکے۔ میرے شکایت میں جن انکم ٹیکس گوشواروں کے حوالے دیے جا رہے ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں یہ اصول طے کیا جا چکا ہے کہ کسی بھی شہری کے مالی گوشوارے خفیہ ہوتے ہیں۔ 30 ستمبر 2021 کو جمع کروائے گئے گوشواروں میں درخواست گزار نے غیر معمولی غلطی کی اور اپنی رینٹ سے حاصل ہونے والی انکم کو ظاہر کیا، جس کے بعد انکم ٹیکس گوشوارے جو ہے وہ ریوائز کیے گئے۔ اس غلطی کو درست کیا گیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت گوشوارے ریوائز کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے 3 وجوہات کے سبب یہ جو ٹیکس گوشوارے یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ریوائز کیا۔ گلبرگ لاہور کی جائیداد جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل قیمت 7 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی، وہ ایک کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے 6 کروڑ ظاہر کی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ اس میں درستگی کی گئی۔ 16 دسمبر 2021 کو میں نے اپنے جو پرسنل ایکسپنسز ہیں اس میں کمی کی اور اپنے کمی کے حوالے سے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں درستگی کروائی۔ پھر 21 دسمبر 2021 کا حوالہ دیتے ہوئے نے کہا کہ میں نے اپنی 2 ٹیوٹا اور ہونڈا کاریں جو فروخت کر چکا تھا ان کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے حذف کروایا، درستگی کروائی۔ میرے خلاف شکایت کنندہ جو ہیں جن کا نام لیا میاں داؤد، انہوں نے غیر قانونی طریقے سے انکم ٹیکس ریکارڈ تک رسائی حاصل کی، جس سے میرے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کی رسائی ٹیکس گوشواروں تک غیر قانونی ہوتی ہے، قانونی خلاف ورزی ہے، غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی یہ جو معلومات ہے اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک الزام یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر بسمہ وارثی کے حوالے سے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ کیس ان کے پاس زیر سماعت تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے زیر سماعت کیس پہ ہونے کے باوجود وہ زمین جو ہے وہ خود پرچیز کر لی تھی۔ اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ مذکورہ جائیداد کی خریداری سے پہلے میں نے کنٹونمنٹ بورڈ آفس، نادرا آفس سمیت دیگر سرکاری دفاتر سے جائیدادوں سے متعلق مالکان کے بارے میں مکمل چھان بین کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جائیداد صرف 2 ہی قانونی مالکان ہیں۔ ڈاکٹر بسمہ کے دیگر 2 بیٹوں کے بارے میں مجھے سپریم جوڈیشل کونسل کی 21 نومبر 2023 کی کارروائی کے دوران معلوم ہوا، جس سے جائیدادیں ڈاکٹر بسمہ وارثی کے 2 ظاہر شدہ قانونی ورثاء سے خریدی۔ اگر اس خریداری سے کسی کا حق متاثر ہوا تو متعلقہ فورم اس حوالے سے موجود ہے۔ اس ضمن میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر کوئی اس میں فلا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ڈاکٹر بسمہ کا کیس 2021 میں سنا، جبکہ پراپرٹی سیلر کے ساتھ میرا پہلا رابطہ 9 دسمبر 2021 کو ہوا، جو کیس کے فیصلہ سنانے کے 9 مہینے بعد کی تاریخ بنتی ہے۔ جب میں جائیداد کی منتقلی کا کوئی ایسا حق دعویٰ کیا جاتا ہے تو ایک طے شدہ اصول ہے کہ پہلے اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے۔ پورا پروسیس پہلے انہوں نے بتایا اور پھر وہ یہ آگے چل کے کہتے ہیں جی کہ یہ سیل ڈیڈ فائنل ہونے کے بعد 3 مہینے کے بعد 7 ستمبر 2022 کو
سیلر نے اپنے دیگر 2 بچوں کا قانونی طور کے اوپر اندراج کروایا ہے۔ یہ ان کو بہت بعد میں پتہ چلا، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا یہ کلیم ہے۔ پھر ایک الزام یہ تھا جی کہ گلبرگ 3 میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 6 کروڑ کا خریدا، لیکن اس پلاٹ کو انکم گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں جی کہ میں اس الزام کی تردید کرتا ہوں۔ گلبرگ لاہور کے پلاٹ 7 کروڑ 20 لاکھ میں خریدا تھا۔ گجرانوالہ ڈی ایچ اے فیز 2 کا پلاٹ میں نے 2006 میں 4 کروڑ 70 لاکھ کا خریدا، جب میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا۔ اس پلاٹ میں نے 2 منزلہ گھر تعمیر کیا۔ 15 سال بعد 2021 میں یہی گھر میں نے 6 کروڑ میں فروخت کیا۔ اس مکان کی رقم میں نے 2.5 کروڑ اور 3 کروڑ کے روپے دی، اور پھر یہ جو رقم ہے یہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے 2 پے چیکس میں وصول کیے، جبکہ 50 کروڑ روپے کیش میں وصول کیے، اور اس پلاٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی پوری رقم میں نے اپنی سیلری اکاؤنٹ میں جمع کروائی۔ 30 مارچ 2021 کی بینک سٹیٹمنٹ میں یہ رقم جو ہے وہ وہاں سے ظاہر ہے۔ پھر ایک الزام، 5واں الزام یہ تھا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے اوپر کہ ان کے بیٹے تصدق مرتضیٰ نقوی کو کمرشل پلاٹ، ان کے دونوں بیٹوں کو 100 مربع گز کے کمرشل پلاٹ اور 50 مربع گز کے رہائشی پلاٹ سمارٹ سٹی اور کیپٹل سٹی لاہور میں دیے گئے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ میرے بیٹے بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاہور میں پریکٹسنگ وکیل ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بیٹے ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، ان کی اس ملک کے باعزت شہری ہیں۔ میرے بیٹے میرے زیر کفالت نہیں ہیں۔ میرے بیٹے کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی کے مالکان کے جو ہے وہ لیگل طور پہ ان کو ایڈوائسز دیتے رہے ہیں۔ میرے بیٹوں کے جو تعلقات اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان سے ہیں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر الزام، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز فاؤنڈیشن میں ایک کنال کے 3 پلاٹ مظاہر نقوی نے غیر قانونی طریقے سے خریدے اور اس پہ انکم ٹیکس نہیں دیا۔ اس پہ وہ جناب یہ کہتے ہیں جی کہ میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دیگر ججوں کی طرح ایک ممبر ہوں۔ دیگر ججز یہ پلاٹس مجھے بھی بذریعہ قراردادی ملے۔ دیگر ججز کی طرح ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے مجھے ایک ساتھ میں پلاٹ خریدنے کی سہولت دی۔ میں ابھی تک ان پلاٹس کے مکمل ادائیگی نہیں کر سکا۔ کچھ ایک ساتھ میں نے اس پر ادا کی ہیں۔ مجھے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے 5 اکتوبر 2022 کو 500 مربع گز کا ایک پلاٹ الاٹ کیا گیا، جس کی میں نے 30 لاکھ روپے کی 2 ایک ساتھ ادا کی۔ ایک پلاٹ مجھے گزشتہ سال 12 سپتمبر 2022 کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے دیا گیا، جو میں آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ یہ 12 سپتمبر 2022 جو ہے وہ تاریخ کیا ہے، اس کی کیا ریلیونس ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں لیے گا پلاٹ ہے، اس کی تمام رقم 40 لاکھ روپے میں نے قسطوں میں ادا کر دی ہے۔ سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے بھی مجھے 7 اکتوبر 2021 کو ایک پلاٹ ملا، جس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر ایک ان پہ الزام یہ تھا جی کہ گجرانوالہ میں بھی ایک الائڈ پلازا ہے جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا ہے، یہ انہوں نے چھپایا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ میں اس الزام کی تردید کرتا ہوں، نہ بالواسطہ اور نہ ہی بلا واسطہ میں اس پراپرٹی سے مستفید ہو رہا ہوں، اور نہ ہی شکایت کنندگان نے اس حوالے سے کوئی شواہد پیش کی ہیں۔ پھر ایک الزام یہ تھا کہ سینٹ جونز پارک لاہور کنٹونمنٹ میں پلاٹ پر گھر کی تعمیر کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ ظاہر شدہ جو معلوم آمدن ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں، ایک تو تردید کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس پلاٹ پر گھر کی تعمیر کے لیے 30 لاکھ روپے میں نے قرض لیا، گھر کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ ابھی مکان جو ہے زیر تعمیر ہے۔ قرض سے حاصل کی گئی رقم مکان کی تعمیر پر خرچ ہو چکی۔ میرے خلاف کرپشن کے الزام کا استعمال تصدیق کا میجر سپریم کورٹ کے ایک جج پر کرپشن کے الزام کا الفاظ جو ہے یا الزام عائد کرنا پوری سپریم کورٹ کی تقریم اور اس پر انگلی اٹھانے کے یا اعتراض اٹھانے کا مترادف ہے۔ پھر ایک الزام جسٹس مظاہر نقوی صاحب پہ 9واں الزام یہ تھا کہ لاہور میں متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایک آفس ہے، وہ ان کے 2 بیٹوں کے زیر استعمال ہے، وہ انتہائی کم قیمت کے اوپر اس کا رینٹ دے رہے ہیں۔ اس کا جواب وہ انہوں نے یہ دیا کہ میں نے الزامات کی تردید کرتا ہوں، میرے بیٹے وکالت کرتے ہیں، میرے زیر کفالت نہیں، اور دیال سنگھ مینشن مذکورہ جائیداد کے سابق کرایہ کی جانب سے میرے بیٹے تصدق مصطفیٰ نقوی کے نام ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ کوئی فریش الاٹمنٹ نہیں ہے، متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے میرے بیٹے کے نام پر کی گئی، اور اس کا جو ماہانہ کرایہ ہے وہ 1,38,000 روپے ہے، جو ارد گرد کے تمام دفاتر سے بہت زیادہ ہے، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر 10واں اور آخری الزام ان پہ یہ تھا جی کہ اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں اپنے بچوں کو
لیگل ایڈوائزر لگایا۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا جی کہ میں اس الزام کی بھی تردید کرتا ہوں، اس الزام کا کوئی دستاویزی ثبوت منظر عام پر نہیں لایا گیا، میرے بیٹے وکالت کرتے ہیں، میرا ان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی ادائیگی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بیٹوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں قانونی مشیر کے لیے اپلائی کیا، جس کے بعد ان کو آفر لیٹر جاری کیے۔ میرے بیٹے کو کچھ ضروری دستاویزات فراہم کرنے کا کہا گیا، جو NHA نے جب وہ آفر لیٹر جاری کیا گیا وہ میرے بیٹوں نے ڈاکومنٹس فراہم نہیں کیے، جس کے بعد NHA کی جانب سے جو دیا گیا جو آفر لیٹر ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ میرے بیٹے NHA کے لیگل پینل کا کبھی حصہ نہیں رہے، آج تک NHA نے کہ کسی کیس میں میرے بیٹوں نے مطلب بطور وکیل جو ہے وہ اس طرح سے پیش نہیں ہوئے۔ تو یہ انہوں نے اپنا ڈیفنس پیش کیا ہے، دیکھیں یہ کس طرف سلسلہ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔